محترم دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چنانچہ دین پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی راہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے انسان یعنی اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں بندر بھی بنا سکتا تھا، ہمیں کوئی اور جانور بھی بنا سکتا تھا۔ ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی کہ ہمیں انسانوں میں سے پیدا کر۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، بڑی کرم نوازی ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا فرمایا۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے ہم پر یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان پر دو قسم کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور حقوق العباد سے مراد اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے گا وہی مکمل انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کام کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی زندگی ہے۔ ایک مسجد کی زندگی ہے یعنی دعوت و تبلیغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معاشرتی زندگی ہے، گھریلو زندگی اور معاشرے کے ساتھ آپ کا رہن سہن، ملنا جلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور پھر سیرت صحابہ پر نظر دوڑائیں تو صحابہ کرام نے 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا۔ دوستو، ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب بھی کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے مخلوق خدا کے دل دکھتے ہیں، دل جلتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مخلوق خدا سے زیادتی ہو رہی ہے اور ایک شخص زیادتی کرتا ہے اور دوسری طرف وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق ناراض ہے۔
اللہ کی مخلوق کے دل دکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، اور وہ کہتا ہے میں حاجی ہوں، حج بھی کرتا ہے، میں نمازی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ عبادت قبول نہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر قیامت والے دن اللہ چاہے گا تو اپنے بندے کو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ متعلقہ شخص معاف نہ کر دے۔ بنی اسرائیل میں 7 سال تک قحط رہا، حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگ مردار کھانے لگ گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ 7 سال قحط، پہاڑوں پر چڑھ گئے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگے، یا اللہ اس قحط سے ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت سے ہمیں بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو اگر یہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہو جائیں میں پھر بھی ان کی یہ دعا قبول نہیں کروں گا، جب تک یہ لوگوں کے حقوق واپس نہ کر دیں۔ ہمیں تو ذرا بھر بھی فکر نہیں ہے، حقوق العباد کی تو سرے سے ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے اس معاشرے کے اندر گھوم پھر کر جب ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو ڈس رہا ہے، بھائی بھائی کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، بھائی بہنوں کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، باپ بیٹیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو تو دے رہا ہے بیٹیوں کو نہیں دے رہا۔ اور ہمارے ہاں تو بڑی بڑی بیماریاں، پانی چوری کر لیتے ہیں زمیندار طبقہ، اکثر یہ شکایات ہوتی ہیں، اور وہ جو حدود ہوتی ہیں ان کی زمین کی ان کو کھرچ کے آگے نہیں جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے قیامت والے دن 7 زمینوں سمیت وہ ٹکڑا اٹھایا جائے گا جس پہ وہ قبضہ کرے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ چیخے گا، جو فرشتے کہیں گے یہ وہی زمین تو ہے جس پہ تو نے قبضہ کیا تھا، اب کیوں رو رہا ہے، اب اٹھا اس کا بوجھ۔ تو دوستو اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ ان اختلافات اول تم معاف کر دو، پہل تم کرو، میں نے معاف کیا اب جا۔ اگر نہیں ہوتا یہ کام، مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادتی کرے اور تم معاف کر دو، لیکن افضل ترین بات یہی ہے، افضل ترین عمل یہی ہے کہ معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کر سکتے بدلہ مت لو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، بدلہ مت لو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر تم سچے ہو گئے تو اللہ کی ذات تو فیصلے کرنے والی ذات ہے، عدل کرنے والی ذات ہے، تو فیصلہ تیرے حق میں خود بخود ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کریں وہ اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، تو وہ آپ کے وہ ریزرویشن ہو گئی ہے
قیامت والے دن اس کا اجر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور اگر تم جھوٹے ہو پھر بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے مطالعہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ اب اگر یہی سوال میں آپ سے بھی کروں تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس ہو۔ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا، یا رسول اللہ غریب آدمی تو وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ہم اس پر غور نہیں کرتے، بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، چونکہ ہم اس برائی کے عادی ہو چکے ہیں۔ حقوق دوسرے کے غصب کرنا ہماری نس نس میں رچ چکا ہے، اور ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی شیخی بھی بگاڑتے ہیں کہ دیکھ میں نے کیسے اس کو رگڑا لگایا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا رگڑا اس کو نہیں لگ رہا، رگڑا تجھے خود ہی لگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے پیارے صحابہ، غریب وہ نہیں ہے جو مفلس ہے، بلکہ غریب وہ ہوگا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اور نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس، اعمال نامہ اس کا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ جب وہ شخص حاضر ہوگا، اعلان ہوگا کہ کوئی شخص ایسا جس کا اس نے حق کھایا ہو، لوگ کھڑے ہوں گے، یا باری تعالیٰ اس نے میرے پیسے کھائے تھے۔ کوئی کھڑا ہوگا، یا باری تعالیٰ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ کوئی کھڑا ہوگا، یا باری تعالیٰ اس نے میری جائیداد چرائی تھی۔ کوئی کھڑا ہوگا کہ یا باری تعالیٰ اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں، اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس کے نیکیوں کا انبار ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، باری تعالیٰ ہمارا تو ابھی کچھ حق رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے اعمال نامے میں سے گناہ نکال کر اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں آیا تو وہ نیکیوں کے انبار لے کر تھا، اب جب وہ جا رہا ہے وہ گناہوں کے انبار لے کے جا رہا ہے، اور بجائے جنت کے اب وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ ہے غریب آدمی۔ اب ہم میں کیا بیماریاں ہیں، ہمیں اب کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، حسد ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، کینہ ہمارے دل میں موجود ہے۔ 4 ٹکے کسی کے ہم دیکھ لیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتے، اور 4 ٹکے آ جائیں وہ بھی ہمیں پچتے نہیں، دونوں بات۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر یہی عمل ہوتا ہے۔ آج یقین جانیے میں جب مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی، وہ بات نہیں رہی مطالعے کی، تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے، میں جب اس قسم کے موضوع پر مطالعہ کرتا ہوں میں بڑا سوچتا ہوں، پھر اپنے آپ کو، اپنی فیملی پر میں بڑا غور کرتا ہوں۔ یہ بیماریاں سب ہمارے اندر بھی آ گئی، کوئی گھر اب بچا ہوا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں۔
گھر گھر آپ کسی کو چھیڑیں، وہ پہلے رو رہا ہوگا، وہ کہے گا میں پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ اور کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں، یہ مہنگائی کی پریشانی نہیں، ہمارے دامن سے صبر اور شکر ختم ہو گیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نماز مسجد میں اب دیکھیں نا، اب اتنا بڑا گاؤں ہے ہمارا اور اتنا بڑا محلہ ہے، جمعہ کی نماز ہے، بندے گن لیں، ایک صف کے بندے بیٹھے، یہ ہے دلچسپیاں۔ بازار میں جائیں آپ کو مخلوق ملے گی، نتیجہ پریشانی، پریشانی تو ہوگی۔ جب اللہ راضی نہیں ہوگا معاملہ نہیں بنے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، ان کے حقوق غصب نہ کرو، اور اگر ہو سکے تو ان کی مدد کرو، اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کو ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ہر آخری بات موت ہی ہے، بات بھی موت کی کرنا ہے، اور ان مرحلوں سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ موت کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک تو روح جو مل کر موت لے جاتا ہے، دوسرا انسان کا جسم جس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، اور تیسرا اس کا بال جس پر اس کے وارث لڑائی کر لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ قابض ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، چوتھی چیز اس کی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز انسان کی نیکیاں ہیں، اور یہی کام ہے۔ 5 حصے بنتے ہیں انسان، 5 میں سے 4 تو گئے، ایک حصہ بچتا ہے، وہ ہے نیکی، اگر کی ہے۔ اور یاد رکھیے، نیکی وہی کارآمد ہے اگر اس کے سر پر حقوق و لباس نہیں ہے۔ اگر حقوق و لباس ہیں تو پھر وہ نیکیاں بھی گئی، وہ پھر نیکیاں کسی کام۔ میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، انہوں نے ان کی منزل ہے یا ان کی نظر وہ آخرت ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبی میں، تو ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے وہ ہے یہودی کا، اور یہودی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کی کھجوریں گرتی ہیں، وہ ہمارے گھر میں کچھ آ پڑتی ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھجوریں کھا جاتے ہیں۔ ہم کچھ چوری کرنے تو جاتے نہیں، توڑتے بھی نہیں ہیں، وہ کھجور بالکل دیوار کے ساتھ ہے، اس کی کچھ کھجوریں گرتی ہیں، جیسے پرندے بیٹھ جاتے ہیں، گر جاتی ہیں،
یا بالکل پک جائے وہ گر جاتی ہے اپنے آپ. تو میرے بچے کھا جاتے ہیں. یہودی میرے بچوں کو بہت مارتا ہے. یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, یہودی ہم پر ظلم کرتا ہے, یا تو ہماری رہائش کا کوئی کسی اور جگہ بندوبست کر دیں یا پھر یہ مکان ہمیں خرید کر دیں. صحابہ بیٹھے ہیں, ان نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, ہے کوئی شخص آپ میں سے جو یہ یہودی والا مکان خرید کر ان یتیم بچوں کو دے دے, میں گواہی دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت والے دن جنت میں محل اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے. اب صحابی کوئی امیر نہیں تھے, تازہ تازہ ہجرت کر کے بیٹھے, خود بڑے غریب اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, مال پکا رہ گیا. صحابہ پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ یہودی کو بلا کر آؤ. یہودی آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکان بیچ دو, میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. یہودی کہنے لگا میں تمہیں بھیجتا ہوں. اس کو پتا تھا کہ مکان تو انہیں لینا ہی لینا, صرف وہ اپنی ایک مارکیٹ بنانا چاہتا تھا. میں نہیں بھیجتا. بڑا کہا گیا اس کو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے, دیہات میں رہتے تھے, اور دیہات میں ان کے پاس ایک باغ تھا. اس باغ میں کتابوں میں لکھا ہے 800 درخت تھے پھلدار, 800 درخت پھلدار درخت تھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ مکان درخت سمیت خرید دے, خرید کر ان بچوں کو دے دے, یتیم بچوں کو, میں جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں. خاموشی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اور اس یہودی کے پاس گئے. اس کو کہتے ہیں یہ میں نے درخت خریدا ہے, کھجور, یہ درخت اور موبائل مکان یہ میں نے خرید کر دیا. بات شروع ہو گئی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اس طرح ہے, اس ایک درخت کے بدلے 800 درخت تجھے دیتا ہوں, پھل دیتے ہوں, سودا منظور ہے. یہودی تو ہکا بکا ہو گیا. اس نے کہا یار کمال ہے. اس نے کہا یار تم مذاق کرتے ہو. حضرت نے فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میں سنجیدہ ہوں. آؤ میرے سے سودا چاہیے. اس نے کہا میرا سودا ہو گیا. اس نے کہا چل پھر سودا ہو گیا تو قبضہ لے 800 درخت کا, باغ میں تجھے دیتا ہوں اور تو مجھے یہ دے. ٹھیک ہے چلے گئے. اب وہ جو رقبہ تھا وہ حضرت ابو الدرداء کا تھا, باغ انہیں کا تھا اور ان کا گھر بھی وہیں پہ تھا. اب ان کی قربانی کو دیکھیں کہ وہ اندر داخل نہیں ہوئے باغ میں, اپنی زمین میں داخل نہیں ہوئے, کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز دی اپنی بیوی کو کہ اللہ کی بندی آج میں نے بہت بڑا سودا کر دیا, بہت بڑا سودا ہوا ہے, بڑا نفع بخش سودا ہے, گھر چھوڑ دے, آ جا باہر آ جا, اور ضرورت کی اگر کوئی چیز لینی ہے تو لے لو اور باہر آ جاؤ. وہ بھی ایک صحابی کی بیوی تھی, تیری میری بیوی کی طرح تھی. کوئی بات نہیں پوچھی, بس اتنا پوچھا بیچ دیا. ہاں بیچ دیا, آ جاؤ باہر, سودا ہو. سیدھا گیا مسجد نبوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. آج کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکان بھی لے آیا ہوں، کھجور کا درخت بھی خرید کر لایا ہوں، یا رسول اللہ یہ آپ ان یتیم بچوں کو دیں۔ اور آپ نے میرے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں۔ آپ نے فرمایا ابو درداء تجھے پتہ ہے نا میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا ہی کرتا ہوں، میں جو گپ شپ نہیں لیتا، لیکن مجھے یہ بتا یہ تو نے درخت خریدا کیسے؟ یہودی تو دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری بات سن رہا تھا، میں شش و پنج میں تھا، کروں تو کروں کیا، جنت کا محل تو میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر مجھے یقین تھا، لیکن میں وہ محل جانے نہیں دے رہا تھا۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ باغ دے کر میں وہ مکان خرید کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یتیموں کو وہ مکان دیا، اور حضرت ابو درداء کو فرمایا ابو درداء جا، پہلے بھی میں نے تجھے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، جنت میں باہر کی میں تجھے گارنٹی ہے۔ دوستو صحابہ نے کر کے دکھایا، ہم یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ معافی دے تو اور قسم کی مخلوق نہیں ہوتی، وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ بھی بن سکتے ہیں ولی اللہ۔ انہوں نے محنت کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا، آپ بھی محنت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ باقی خالی نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، خالی روزے رکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک تم لوگوں کے حقوق ان کو واپس نہیں کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ